الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری حاضری لگ رہی ہے، مدینہ طیبہ میں بھی روضہ اطہر پر بھی ہماری حاضری لگ جائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجلس احرار اسلام یونٹ محمد پور گھوٹا اور جامع مسجد ریاض الجنہ کے زیر اہتمام یہ سالانہ عظیم الشان احرار ختم نبوت کانفرنس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو حضرات بیان فرما گئے اور جو بیان فرمائیں گے اور آپ حضرات کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور حضور خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا ہے، اس کی ذات کو بھی مانا ہے اور اس کی صفات کو بھی مانا ہے۔
کیونکہ مانا ہے نہیں مانا؟ جنہوں نے مانا ہے وہ اونچی آواز سے کہہ دیں کہ ہم نے اللہ کو، اونچی آواز سے کہہ دیں ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی ذات کو بھی مانا ہے اور اللہ کی صفات کو بھی مانا ہے۔ سوال ہے کہ ہم نے اللہ کو کس کے کہنے پر مانا ہے؟ کس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مانا ہے؟ تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کسی کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ جب بھی بات کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کی بات کی گئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت حق لے کر گئے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات اس کی پہچان کروائی، تو اس نے بھی سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم دونوں بھائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب کون ہے؟ یعنی وہ حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ تو دونوں حضرات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ حقیقت تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرا آپ حضرات سے یہ سوال ہے کہ ہم نے اتنی بڑی ذات کو عقیدے کے اعتبار سے اور ایمان کی حد تک مانا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ مانا ہے کہ مرتے دم تک اسی عقیدے پر قائم رہیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ کہہ دیں بے شک۔ تو بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے شعور کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق ماننے کی کوشش کی، وقت کے انبیاء کو بائی پاس کر دیا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم اگر اللہ کو مانیں گے تو اپنی سمجھ کے ساتھ مانیں گے، اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہم اللہ کی ذات کو نہیں مانیں گے، دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے کردار کو، ان کے سوال کو، اور اس قسم کے توہین امیز سوال کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ تم کون ہو تم میری ذات کو ان عارضی میری پیدا کی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے والے؟ میں وہ ہستی ہوں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ان نگاہوں میں وہ ہستی سج نہیں سکتا، یہ نگاہیں میری ذات کی، میری ہستی کا احاطہ نہیں کر سکتی، ان میں وہ قوت و طاقت نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے اس دنیا کے اندر دیکھ لو گے؟ کسی آنکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت اور طاقت اور یہ روحانی نور نہیں رکھا، نہیں دیکھ سکتے تم مجھے۔ تو جنہوں نے کہا نہیں، پیغمبروں کی بات کو جھٹلا دیا اور یہاں آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم دیکھیں گے پھر مانیں گے، تو پہلے پارے کے اندر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ایسے لوگوں کو بندر اور ذلیل بنا دیا، قردۃ خاسئین بنا دیا، بندر اور ذلیل بنا دیا ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک، صفات تک خود رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، نبیوں کی بات کو نہیں مانا، رسولوں کی تعلیمات کا انکار کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام یہ کر دیا۔ اور ایمان والوں سے پہلا مطالبہ ہی یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن مجید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بھی، کہ ایمان والے کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جائیں، چاہے وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، نبی کی زبان اقدس پر اتنا کامل یقین ہونا چاہیے کہ نبی فرمائے اللہ ہے، سارے ایمان والے کہیں اللہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن نبی کی زبان اقدس سے جو جملہ، جس شخصیت اور جس ذات کا ہمیں ماننے کا حکم فرمایا جا رہا ہے، ہم نے کلمہ انہی کا پڑھا ہے، یقیناً اللہ ہے، ذات بھی ہے، صفات بھی ہے، وحدہ لا شریک بھی ہے۔ مانا یا نہیں مانا بھائی؟ مانا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے تو جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا، کسی نے مشاہدہ نہیں کیا اس کا۔ بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں، لیکن ہم نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر، اتنی بڑی ہستی پر ایمان بھی لائے، اور اتنی بڑی ہستی کو ہم نے مانا بھی صحیح، اور ہمارا اس پر ایمان کامل بھی ہے، اور ہم سب یہ چاہتے بھی ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موت آئے تو اسی عقیدے پر آئے۔ تو جب ہم نے اتنی بڑی ہستی کو، نبی کریم رؤوف الرحیم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مان لیا ہے، تو بقول امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ اول ہونے میں، اللہ آخر ہونے میں، ہر اعتبار سے اللہ پہلے ہے، لیکن جب آئے گی ایمانیات کی بات، جب آئے گی ماننے کی بات، تو جب تک محمد الرسول اللہ پر ایمان کامل نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمانیات کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، سارے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھتے ہیں بھی سب۔ تو اب جب یہ بات کہی جائے کہ ماننا پہلے کس کلمے کو ہے، ماننے کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ کو پہلے مانیں گے، اور جب آئے گی اولیت کی بات تو لا الہ الا اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ پہلے ہے۔ تو اتنی بڑی ذات کو، اتنی بڑی صفات کو، اتنی بڑی ہستی کو ہم نے محمد الرسول اللہ کے کہنے پر مان لیا، اور ہم اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولے بھائی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سے محبت بھی ہے نا؟ تو سب سے زیادہ یا کسی سے کم، سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بھی یہی ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں نا، وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت بھی ہمیں ڈائریکٹ، ہمیں محبت بھی نہیں نصیب ہوگی جب تک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہیں آئیں گے۔ محبت کرنی کیسے ہے؟ جس طرح یہودیوں نے کی محبت، جس طرح اللہ سے عیسائیوں نے محبت کی ہے، عیسائیوں اور یہودیوں نے جتنی بڑی گالی اللہ کو دی ہے، اس کائنات کے اندر اتنی بڑی گالی کسی نے نہیں دی۔ گالی دی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے بناتے ہو، شرم نہیں آتی؟
وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ذات ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے اس کی، کوئی بیٹی نہیں ہے اس کی، کوئی بیوی نہیں ہے اس کی. کما یلیق شانہ، اس کی شان بلند ہے. تو ہم نے محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق کی ہے. ہم نے اپنی منشا سے اس سے محبت بھی نہیں کی. جب اپنی مرضی سے اس کو مانا نہیں ہے تو ہم نے اللہ سے محبت بھی اپنی خواہش اپنی مرضی سے نہیں کی. اور اللہ کے نبی نے پابند کر دیا کہ میرے محبوب کے قدموں میں جاؤ اور وہاں جا کر سیکھو کہ مجھ سے محبت کیسے کرنی ہے. اور وہ لوگ جو خالی اور نبی کریم کی ذات کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس محبت کو ریجیکٹ کر دیا. میں نہیں مانتا تمہاری محبت کو. وہ کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم جیسے کہ محبت نہیں کرتا اور ہم جنت میں جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اتار دیا، نازل کر دیا کہ میری محبت اگر تم چاہتے ہو، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو. وہاں سے سمجھو کہ اللہ کو کیسے ماننا ہے، اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نہیں. فاتبعونی شرط لگائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اتباع کرو، مجھے سب سے پہلے مانو کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں. میں تمہیں خدا کا تعارف کرواؤں گا، خدا کی ذات بتاؤں گا، خدا کے ساتھ محبت کیسے کرنی میں بتاؤں گا. میرے دروازے پر آؤ، میری غلامی میں آؤ. جب تم میری دروازے پر آؤ گے، میری غلامی میں آؤ گے. اور ہم نے اپنے مرشد حضرت پیر جی نور اللہ مرقدہ، سب کہیں نور اللہ مرقدہ، ان سے ایک شعر سنا تھا. ہمارے ابنائے میر شریعت کے بہت ہی محبت کرنے والے، بہت ہی پیارے دوست تھے جناب پروفیسر عابد صدیق صاحب مرحوم. ہم نے انہی کے قدموں میں بیٹھ کر الحمدللہ یہ فیض حاصل کیا ہے. تو پیر جی رحمت اللہ علیہ اکثر و بیشتر ان کا یہ شعر سناتے تھے، دونوں عالم میں وہی شخص گرامی ہوگا، دونوں عالم میں وہی شخص گرامی ہوگا جس کی گردن میں تیرا طوق غلامی ہوگا. سبحان اللہ. جس کی گردن میں تیرا طوق غلامی ہوگا، وہی شخص دونوں عالم میں کامیاب ہوگا، کامران ہوگا. نبی کے قدموں میں آنا پڑے گا. تو جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں آؤ گے تو پھر تمہیں اس قسم کے کھوکھلے دعوے، سیاسی گفتگو، سیاسی بیانات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر عرش پر اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے میں اب تم سے محبت کرتا ہوں. فاتبعونی یحببکم اللہ. جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اب تم میرے محبوب بن گئے ہو، تو پھر یاد رکھو پھر یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ دوستوں والا حسن سلوک بھی کرتا ہوں. پھر یہ ہے کہ تم زمین و آسمان کی اس فضا کو گناہوں سے بھر کر آؤ گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا. جو صحیح دوست ہوتا ہے، مخلص دوست ہوتا ہے، دوسرے دوست کی عیبوں کو اور برائیوں کو برداشت نہیں کرتا. صحیح دوست، اللہ کے لیے دوستی کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنے والا. تو اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تم میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ گے، غلامی میں آ جاؤ گے، وہاں پہنچ جاؤ گے، تو پھر تمہیں یہود و نصارہ کی طرح اس قسم کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی شرط اپنے نبی کی غلامی لگائی ہے. ادھر آؤ.
ادھر آؤ. تو میں نے اس سارے بات عرض کرنے کا یہ ہے، اتنی بڑی ذات کو جب ہم نے مان لیا ہے، تو اسی ذات نے جب یہ بات کی کہ میں آخر نبی ہوں، تو پھر وہاں تعویلیں کیوں؟ پھر وہاں تعویلیں کیوں؟ اللہ کو جب مان لیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کے مطابق، تو جب حضور نے اپنی ذات کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، میں آخری نبی ہوں، قیامت تک یہی نبی، یہی دین چلے گا، اور مجھ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید قیامت تک کسی کی تعلیم ہوگی، تم آخری امت ہو، قیامت تک یہی امت چلے گی، پھر کیوں نہیں مانتے؟ پھر کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ تبارک، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بھی معنی یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نہیں ہے. پھر اللہ کا بھی ذل تلاش کرو، اللہ کے بھی بروز تلاش کرو، پھر کرو اللہ کا ہی ہے. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، تو پھر وہاں تم کہتے ہو کہ نہیں جی میں محمد رسول اللہ ہوں، میں احمد ہوں، قرآن مجید میں جہاں آیا ہے میرا ہی ہے، مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے. تو جس طرح ہم نے اللہ کو مانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ہم ایسے ہی نبی کی اس بات پر بھی کامل ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آج کا سوال سمجھ میں آ گیا؟ جواب بھی سمجھ میں آیا ہی نہیں آیا؟ اس لیے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، مجلس شاہراہ علیہ السلام اسی حوالے سے محنت کر رہی، عقیدے کے حوالے سے. اور امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری نور اللہ مرقدہ نے اپنے ایک معتبر ساتھی سے، جو آج ہمارے مجلس شاہراہ علیہ السلام کے سینئر نائب امیر ہیں، ان کو وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس قسم کے حالات آ جائیں تو پھر یاد رکھنا، جماعت چھوڑ دینا، عقیدہ نہ چھوڑنا، عقیدہ نہ چھوڑنا. عقیدے کی اہمیت اور عقیدہ، جس شخص کا بھی عقیدہ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کی ذات عالی پر کامل یقین اور بھروسہ ہے کہ اللہ اس عقیدے کے صحیح ہونے کے صدقے میں جنت میں داخلہ فرمائیں گے. اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ گناہ لے کر آؤ تو میں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میری ایسی شان ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. لیکن جب تم نے میری ذات میں، میری صفات میں شرک کیا نا، تو پھر یاد رکھو یہ شرک میں معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. خود فرمایا اگر تم شرک کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کرو گے میں معاف کر دوں گا. تو جیسے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک قبول نہیں ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں بھی کوئی شریک، اونچی آواز سے کہہ دیں، کوئی شریک نہیں ہے. اگر کوئی شریک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب کی بات کو اور اس کی آفر کو مان لیتے. آفر کی تو سے مان لیتے نا، تو آپ نے مانا نہیں مانا. تو آپ کے صحابہ نے مانا ہے نہیں مانا. تو جس طرح ہمارا ایمان کامل، یقین کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے، ایسے ہی ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ حضرات صحابہ کرام بھی ہیں. تو حضرات صحابہ کرام نے نہیں مانا، کاٹ کے رکھ دیا. کاٹا یا نہیں کاٹا؟ کاٹ کے رکھ دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. اب فرماتے انا نائم، میں سویا ہوا تھا، میرے سامنے زمین کے خزانے لائے گئے.
اور میرے ان دونوں ہاتھوں پر کنگن رکھے گئے سونے کے، میں پریشان ہو گیا، اور یہ کنگن میرے ہاتھوں پر بھاری ہو گئے، پریشان ہو گیا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے میرے حبیب ان ہاتھوں کو پر پھونک ماری ہے۔ تو ماتے میں نے پھونک ماری، دونوں کنگن اڑ گئے دونوں کنگن۔ تو آپ نے پھر اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی، ان دونوں کنگنوں سے اسود عنسی اور مسیلمۃ الکذاب مراد ہیں، جو میرے زمانے میں دونوں جھوٹے ہیں۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کا جو مفہوم زاد المعاد کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اس خواب کی حقیقت پر عمل کیا، اور مسیلمۃ الکذاب کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کنگن کو پھونک ماری تھی، ابو بکر نبی کی وہی پھونک بن کر مسیلمۃ الکذاب کو اڑا کے رکھ دیا۔ سب سے بڑی فضیلت کی دلیل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس لیے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے، جب بھی جھوٹا نبی سر اٹھائے گا صدیق اکبر کی سنت جاری کی جائے۔ کیسا ہمیں مشن دے کر گئے، اور یہ جو تقریر کا مختصر حصہ حضرت پیر جی نور اللہ مرقدہ کے طفیل ہمیں ملا، تو اس کے اندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے محفوظ ہو گئے الحمدللہ، کہ جب بھی کوئی جھوٹا نبی سر اٹھائے گا صدیق اکبر کی سنت جاری کی جائے گی، یعنی کاٹ کر رکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن پر جانیں قربان کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو انہی کی یہ جماعت ہے، 95 سال ہو گئے کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی آپ کے علاقے میں ماہانہ دروس قرآن مجید ہوتے ہیں، اسی مسجد کے اندر بھی شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں ہر ماہ، اور قاسم بیلا کناری مسجد کے اندر بھی الحمدللہ۔ تو ایسے ہی 7 فروری سے 7 فروری سے لے کر 17 فروری تک 2025 انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دار بنی ہاشم مہربان کالونی کے اندر مجلس احرار اسلام کے زیر اہتمام سالانہ ختم نبوت کورس ہوتا ہے۔ اس میں علماء اور طلباء، دینی مدارس میں پڑھنے والے، سکول میں پڑھنے والے، اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، ان کو ہم دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں۔ آپ حضرات کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی ضرور اس کورس کے اندر شریک ہوں، تاکہ یہ جو فتنے ہیں، اور اس قادیانیت کے فتنے کا سب سے بڑا ہتھیار وہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے پر حملہ آور ہے، وہ تو ہم جان دے سکتے ہیں، عقیدے پر کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔